ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تمہارا باپ دنیا سے تو اب رخصت ہو رہا ہے، بیٹو تم بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اپنے اولاد کو اس کی وصیت کر کے گئے۔ اور حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک مت کرنا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے فرمایا کہ ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، میرے جانثارو اگر تمہیں آگ میں بھی ڈال دیا جائے یا تمہیں قتل بھی کر دیا جائے تب بھی تم شرک مت کرنا۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ قرآن کریم میں سورہ انعام کے اندر ایک ساتھ 18 یا 19 نبیوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے نام لے کر، اور پھر اللہ نے سب کا ذکر کرنے کے بعد کہا یہ نبی جتنے میں نے بھیجے ہیں یا ان سے پہلے ان کے آباء اور اجداد میں جتنے بھی نبی بھیجے یا ان کی اولاد میں جتنے بھی نبی آئیں گے یا آئے، یعنی سارے نبیوں کا ذکر کر لیا۔ 18-19 نبیوں کا تو نام لیا، لیکن پھر یہ کہہ دیا کہ جو بھی نبی آیا یا تو ان نبیوں کے آباء و اجداد میں سے تھا یا پھر ان کی اولاد میں سے، کیونکہ باقی جو نبی آئے ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ ان سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ شرک کرتے، یہ نبی اگر شرک کرتے تو میں ان کے سارے اعمال جلا دیتا۔ اور شرک کے بارے میں کہا مشرک جب قیامت کے دن اپنے اعمال کو تلوانے کے لیے حاضر ہوگا کہ میرا بھی حساب لو، میں نے بھی نیکیاں کی تھی کچھ دنیا میں، کیونکہ جو شرک کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی دوسری نیکیاں تو کرتا ہے، کبوتر کو دانے ڈالے تھے، فلاں جگہ پیاؤ لگایا تھا، فلاں جو ہے مصیبت زدہ کے کام آیا تھا، بہت ساری نیکیاں تھیں، تو میرا بھی حساب ہونا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا وزن کرنے کے لیے اللہ ترازو ہی قائم نہیں کرے گا کہ تم نے اب شرک کر لیا، اب کوئی ترازو نہیں، اب تمہارے لیے سیدھا دوزخ کا فیصلہ ہے۔ تو انبیاء کو یہ کہا گیا، اور پھر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں 24ویں پارے کے اندر کہا کہ میرے محبوب لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ جب مشرکین مکہ نے مکہ کے اندر دوراہے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا اور کہا کہ آج ہمارے ساتھ سمجھوتا کرو، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں، آپ کی مسجد آنے کو تیار ہیں، حرم آنے کو تیار ہیں، بس آپ بھی ہمارے جو میلے عکاظ کے لگتے ہیں، ذی المجنہ کا ذی المجاز کا جو میلہ لگتا ہے، وہاں پہ ہمارے آباء اور اجداد کے طریقے کے مطابق کچھ عبادتیں کچھ پوجائیں ہوتی ہیں، تو ان طریقوں میں آپ بھی شریک ہو جایا کریں۔ ہم خاموخواہ ایک ہی پریوار کیوں لڑیں؟ آپ ہمارے بھتیجے ہیں، آپ ہمارے میلوں میں آ جایا کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ ان جاہلوں کو میں کیا جواب دوں، میں تو توحید کا پیغام لوگوں کو بتانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں شریک ہو جایا کرو۔ تو خاموش ہوئے کچھ دیر کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب قل، یہ خاموشی کا مقام نہیں ہے، ان کو جواب دیجیے آپ کہ جاہلو مجھ سے تم نے یہ توقع کیسے کر لی؟ ان سے کہو کہ میں ہرگز یہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے محبوب اگر آپ ان سے اس دن سمجھوتا کر لیتے تو میں آپ کے سارے اعمال جلا دیتا۔
یعنی جب بات شرک کی آتی ہے تو اس کا لہجہ جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ بھی جلالی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی اللہ کے یہاں بڑی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، بڑی پیاری ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن جب بات شرک کی آئی تو اس کا لہجہ بدل گیا۔ نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر، 950 سال جنہوں نے جو ہے قوم کو دعوت دی، توحید کی، 950 سال سمجھایا، قوم نہیں مانی۔ اور نوح علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں، یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو دنیا میں جب بھیجا گیا تو ان کے سامنے شرک تھا۔ شرک کے خلاف سب سے پہلے دعوت دینے والے جو پیغمبر رسول بنا کر جو بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے زمانے میں شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، گناہ تو تھے۔ گناہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے بڑے بڑے گناہ شروع ہو گئے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ قتل گناہ کبیرہ ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب تھا، لیکن دھرتی پر شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا۔ دھرتی پر سب سے پہلے جو کفر کے خلاف دعوت دینے کے لیے آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ اب دھرتی پر جو شرک جو شروع ہوا ہے وہ اللہ کے ولیوں کے نام سے شروع کیا گیا۔ یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ علیہ السلام تھا۔ وہ درس اور تدریس کی وجہ سے ان کا نام ادریس پڑ گیا۔ سبق دینے والے، درس و تدریس دینے والے، لوگوں کو وہ درس دیا کرتے تھے، آسمانی جو علوم تھے اس کا سبق لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ادریس پڑ گیا، ورنہ ان کا نام تھا اخنوخ علیہ السلام۔ تو حضرت اخنوخ یا حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 قریبی شاگرد تھے، 5 قریبی اسٹوڈنٹ تھے۔ ایک کا نام تھا ود، دوسرے کا نام تھا سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 حضرت ادریس علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے۔ انہوں نے بہت سارا علم بھی حاصل کر لیا اور تقوی کے اس مقام پر پہنچے کہ پانچوں کے پانچوں اپنے وقت کے بڑے ولی بنے۔ لیکن جب حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو کچھ عرصے تک عوام نے، لوگوں نے ان 5 ہستیوں سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ان کے پاس علم بھی تھا، تقویٰ تھا، لوگوں کو مسائل بتاتے تھے، صراط مستقیم بتاتے تھے۔ لیکن یہ 5 بزرگ جب دنیا سے چلے گئے تو اب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام بھی چلے گئے، اس کے بعد یہ 5 بڑے اللہ کے ولی تھے، یہ بھی چلے گئے، اب ہم کہاں سے روشنی حاصل کریں؟ اب ہم کہاں سے صراط مستقیم کا راستہ معلوم کریں؟ اب ہم کس کو مسائل پوچھیں؟ اب ہم کہاں سے علم حاصل کریں؟ تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ دیکھو، سب سے پہلے دھرتی پر شرک ہو رہا ہے، اللہ کے ولیوں کے نام پر شیطان نے کہا کہ اللہ کے ولی تو دنیا سے چلے گئے، اب تم ایسا کرو کہ ان کی جو ہے مجسمے بنا دو لکڑی کے، ان کی شکلیں اور شبیہیں بنا دو، اور پھر اپنے اپنے گھروں میں سب رکھو اس کو۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کی علمی باتیں تمہیں یاد آ جائیں گی کہ فلاں موقع پہ اللہ کے ولی نے یہ بات بتائی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وسوسہ ڈالا کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو روزی روٹی کمانے کے لیے تو ان اللہ کے ولیوں کا چہرہ دیکھ کے نکلا کرو، یہ بڑی بابرکت ہستیاں ہیں، ان کی برکت سے تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے تعظیم کے لیے مجسمے بنائے تھے۔ شرک جو آج بھی دنیا میں پایا جاتا ہے اس کی شروعات تعظیم سے ہوئی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو تعظیم کر رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی بڑا ہوشیار شاعر تھا،
اس نے کہا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ جس میں عبادت کا دھوکہ لگے نا، ایسی مخلوق کی تعظیم، اتنا ادب مت کر مخلوق کا کہ عبادت کا دھوکہ لگ جائے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ جو خاص خدا کا حصہ ہے، آج بھی شرک تعظیم کے نام پہ ہو رہا ہے۔ پیر کے سامنے اتنا جھکتے ہیں کہ ملاقات سے اور مصافحہ اور معانقہ سے پہلے پیر صاحب کے گھٹنوں کو چھوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں پیر صاحب کے سامنے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ غیر مسلم کا آشرواد اور مسلمانوں کی عقیدت میں صرف ایک بالشت کا فرق رہ گیا ہے۔ غیر مسلموں کا آشرواد اور مسلمانوں کی عقیدت میں صرف ایک بالشت کا فرق ہے۔ غیر مسلم جب کسی اپنے بڑے سے عقیدتاً جب آشرواد لیتا ہے تو اس کے پیروں کو چھوتا ہے۔ مسلمان نے اپنے پیروں سے ایسی عقیدت کی کہ ان کے گھٹنوں کو چھوتے ہیں اور پھر مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ خاص اکبر الہ آبادی نے کہا نا، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ یہ خدا کا خاص حصہ تھا رکوع۔ رکوع کس کے لیے کیا جانا چاہیے تھا؟ صرف اللہ کے لیے، لیکن اس نے عقیدت میں اپنے بزرگوں کے سامنے اتنا جھکا۔ بھائی اگر تجھے زیادہ محبت ہے مصافحہ کر، اور زیادہ ہی محبت ہے تو گلے مل معانقہ کر۔ اتنی کسی مرید نے اپنی پیر سے محبت نہیں کی ہوگی جتنی محبت ابو بکر صدیق نے اپنے آقا سے کی۔ لیکن کوئی بتائے تو صحیح کہ ابو بکر اتنے جھکے، نبی کے گھٹنوں کو چھوا ہو۔ معانقہ ثابت ہے، گلے سے ملے ہیں، مصافحہ کیا ہے۔ تو اکبر نے کہا حدود ہیں۔ تو آج یہ شرک بھی تعظیم کے طور پہ ہو رہا ہے، اور پیر صاحب بھی ٹس سے مسنے ہوتے ہیں اور ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، اور عورتیں بوسہ لے رہی ہوتی ہیں۔ پیر صاحب باپ داتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ ہستی اس دھرتی پہ کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا کچھ عورتیں آئی کہ ہم بیعت ہونے کے لیے آئے۔ مرد بیعت ہو رہے تھے، اپنے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ پہ دے رہے تھے، تو عورتوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہم بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ اتنا باپ کا مقام نہیں ہے جتنا امتی کے لیے نبی کا مقام ہے۔ باپ بیٹوں کے لیے غلط سوچ سکتا ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے غلط خیال لا بھی نہیں سکتے۔ عورتوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ نبی نے فرمایا پیالہ لاؤ۔ پیالہ لایا گیا اور اس میں پانی ڈالا گیا، کہا کہ یہ عورتوں کے آگے رکھو، ان عورتوں سے کہو کہ اگر میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہو اس پیالے کے پانی میں ہاتھ ڈال دو، بیعت ہو جائے گی۔ اور کہا کہ یہ میری چادر ہے، اس چادر کا جو ایک کونا عورتوں کے آگے ڈال دو، جن کو بیعت کرنی ہے وہ چادر کو ہاتھ لگا لے، نبی کی بیعت ہو جائے گی۔ نبی باپ سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، لیکن عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا ہے۔ تو یہ تعظیم کے نام پہ آج شرک جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ تعظیم کے نام پہ ہیں۔ لوگ تعویلیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے قبروں پہ جو جھک رہے ہیں وہ عبادت والا سجدہ تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو تعظیم والا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تعظیم نہیں، اللہ کے حق میں تقسیم ہے۔ اللہ کے حق کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اسی کو شرک۔ سجدہ خاص اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے اکبر نے کہا کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے، دنیا میں سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا وہ اللہ کے ولیوں کے نام سے۔ شیطان نے یہ بات ڈال دی، ان کے مجسمے بناؤ۔ انہوں نے پہلے لکڑی کے بنائے، پھر تانبے کے بنائے، پھر وقت آیا کہ سونے کے بنا ڈالے۔ اور وہ تو صرف تعظیم کرتے تھے، لیکن ان کی جو نسل آئی، ان کے جو بیٹے اور پھر پوتے آئے،
ان کو کیا پتا کہ تعظیم، پھر انہوں نے ان مجسموں کو سجدہ شروع کر دیا، پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ اس طرح دنیا میں شرک شروع ہوا۔ اس شرک کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن ایسی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت، اب شرک جب ولی کے ساتھ چسپاں ہو جائے تو پھر آپ لوگوں کو سمجھانے جائیں نا کہ یہ چیز غلط ہے چھوڑ دو، تو تم پہ ہی فتوے لگیں گے، او لاوڑو ہے اللہ کے ولیان کو ماننے۔ بہت مشکل تھا حضرت نوح علیہ السلام، اسی لیے 950 سال کے عرصے میں صرف 82 اور 83 آدمیوں نے مانا ہے۔ 950 سال کا عرصہ ہے، خوب سمجھایا، رات دن سمجھایا، مثالیں دے کے سمجھایا کہ یہ تمہارے نہیں تھے، معبود نہیں ہو سکتے، عبادت کے لائق یہ نہیں تھے، یہ اللہ کے پیغمبر کے شاگرد تھے، اللہ نے ان کو علم دیا، اپنے وقت کے ولی تھے، ان کی تعلیمات پہ چلو۔ ان کی تعلیمات پہ کوئی نہیں چلتا، پھر ولی کے نام پہ شرک شروع کر دیتے۔ کتنے بڑے تعجب کی بات ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تھے شرک کو مٹانے کے لیے۔ انہوں نے یہاں پر توحید کے اجالے پھیلائے، لوگوں کو 90,000 لوگوں کو، ہند جیسے ملک میں 90 لاکھ یا 90,000 لوگوں کو جو ہے محمد عربی کا کلمہ پڑھائے، اور پھر ان کے ہی نام پہ شرک شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے علی حجویری ہوں، اللہ کے ولی ہوں، وہ زندگی بھر لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے کہ شرک نہیں کرنا، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے نام پر ہی لوگوں نے شرک شروع کر دیا۔ یہی ان 5 کے ساتھ ہوا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، 5 اللہ کے ولی تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کے نام پہ شرک شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانے تو پھر بد دعا کی۔ جب بھی وہ سمجھانے جاتے تھے تو ان کے جو قوم کے وڈیرے ہوتے تھے یا جو مجاور قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے نہیں، نوح کی بات نہیں ماننی، ہمیں تو کسی بھی حال میں اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، ود کو نہیں چھوڑنا۔ سورہ نوح کے اندر کہا گیا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، 5 کا نام لیا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا۔ اپنی قوم سے کہہ رہے مجاور، نوح کچھ بھی دعوت دیتے رہیں لیکن تم اپنے ان 5 اللہ کے ولیوں کو مت چھوڑنا، ود کو مت چھوڑنا، سوا کو مت چھوڑنا، یغوث کو مت چھوڑنا، یعوق کو مت چھوڑنا اور نصر کو مت چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، خود تو گمراہ تھے ہی، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا، دوسرے لوگوں کو بھی آنے نہیں دیا۔ تو یہ شرک ہے جو قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے نا، بار بار جس موضوع کو، جس سبجیکٹ کو دہرایا گیا ہے وہ یہی اللہ کی وحدانیت ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، سجدہ عبادت، رکوع عبادت، یہاں تک کہ نظر و نیاز نبی نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ نظر یہ جو ہے عربی ہے، اسی کو فارسی میں آپ جائیں گے تو وہ نیاز، الگ چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہاں سے آپ آ جائیں اردو، ہندی، پنجابی کی طرف، وہ منت ہو جائے۔ پھر وہاں سے آپ آ جائیں ہنومان گڑھ، چورو ضلع میں گھس جائیں تو کہ بولے اڑی چیز ہے تو منت ایک نظر، منت، نیاز یا پھر بولے اڑی چیز۔ یہ نبی نے فرمایا النذر عبادت، نظر عبادت، یہ کنفرم ہو گیا کہ نظر و نیاز تمہارا ذاتی اور پرسنل معاملہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ نبی کا صاف فرمان ہے۔ اچھا، عبادت میں کوئی پارٹنر ہوتا ہے؟ وہ تو کلمے نے کنفرم کر دیا نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اس کلمے کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کا کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کسی کی بھی پوجا نہیں ہوگی، کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور نبی نے یہ کنفرم کر دیا کہ نظر اور نیاز، نظر یہ الگ ورڈ ہے،
چیز الگ نہیں ہوگی نا، ایسا تو نہیں ہوگی چیز ایک ہی ہو پھر اس کو تقسیم کر دیا جائے کہ تیری تو بیوی ہے لیکن اس کی وائف ہے، اس کی زوجہ ہے، اس کی منکوہ ہے، اس کی لگائی ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، چیز ایک ہی ہے۔ وائف کہہ دو، زوجہ کہہ دو، لگائی کہہ دو، وائف کہہ دو، لیکن ہے تو چیز ایک۔ تو نظر کہہ دو، نیاز کہہ دو، منت کہہ دو، بولی بڑی چیز کہہ دو، یہ نبی نے فرمایا عبادت ہے۔ اب عبادت جب بھی ہوگی اللہ کے لیے ہوگی۔ اب ہمارے مسلم معاشرے میں جو شرک ہو رہا ہے وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم مسلمان مورتی کی پوجا نہیں کرتے، ہم مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، باشعور مسلمان، اگرچہ کچھ جاہل قبروں پرانیوں کو بھی کر رہے ہیں جو غلط ہے، لیکن مسلمان اتنا سمجھتا ہے کہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہے۔ لوگ تو پھر اپنی روٹی سیکنے کی تعویلیں بھی کرتے ہیں کہ یہ جناب عبادت والا سجدہ الگ ہے، تعظیم والا سجدہ الگ ہے، پھر کہتے ہیں نظر و نیاز بھی دو طرح کی ہوا ہے، ایک تو حقیقی ہوا ہے وہ اللہ کے لیے، ایک عرفی ہوا ہے عوامی، وہ پھر جو ہے سب کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا، نبی نے کنفرم کر دیا یہ عبادت ہے۔ جب عبادت کنفرم ہو گئی تو جب بھی نظر مانو ایک اللہ کے نام کی۔ کتنی صاف اور شفاف باتیں ہیں، کوئی اختلافی اس میں بات نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں اس عبادت کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ نظر و نیاز اسلام میں جائز رکھی گئی، یعنی نظر کہتے ہیں وہ عبادت جو اللہ نے تم پہ فرض نہیں کی تھی لیکن تم نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ نظر فرض نہیں ہوتی لیکن اپنے اوپر لازم کرنے کے بعد اس کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نظر کہتے ہیں کسی کا کوئی کام اٹک جائے کہ یار میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں 4 نفل پڑھوں گا، یہ 4 نفل اللہ نے ہم پہ فرض نہیں کیے تھے، اب ہم نے جب بول دیا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 4 نفل پڑھوں گا، اگر میرا کام ہو گیا تو 4 نفل مجھے پڑھنا، اگرچہ نفل ہیں لیکن پڑھنا فرض ہو جائے گا، اس کو نظر کہتے ہیں۔ اب اسی کو نیاز بھی کہتے ہیں، اسی کو منت بھی کہتے ہیں، اسی کو بولی ہوئی چیز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جب بھی کی جائے گی ایک اللہ کے نام کی جائے گی، جس طرح دوسری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اسی طرح یہ عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اسی نظر و نیاز کو لے کے یہ تصور پایا جاتا ہے، کہتے ہیں نیاز، نظر تو اللہ کی، نیاز حسین کی، حالانکہ نظر عربی ورڈ ہے اور نیاز فارسی ورڈ ہے، چیز ایک ہی ہے، لیکن تقسیم کر دیا۔ پھر جو ہے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دینے لگ گئے کہ جو ہے میرا جی کی نظر و نیاز، یہ عورتوں میں روگ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چیز کوئی ضروری نہیں تھی، اسلام نے صدقے کو پسند کیا تھا۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تمہارا کوئی کام اٹک جائے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، صحیح نہیں ہو رہا ہے، بچے کو کچھ ہو گیا، اسلام کہتا ہے صدقہ نکال، صدقہ مصیبتوں کو ٹالے گا۔ پھر یہ نظر و نیاز کیا کرتا ہے؟ نبی نے فرمایا نظر و نیاز صرف کنجوس کا مال نکالتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ یہ نظر و نیاز کنجوس آدمی ایسے نہیں دیتا، آپ اعلان کر دو بھائی مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، 10 روپے 20 روپے نکالے گا، مدرسے کے لیے آیا ہے تو 10 روپے لے لو، 5 کا سکہ ہی لے لو۔ لیکن یہی آدمی جب کہیں پھنستا ہے نا، جو مسجد اور مدرسے میں 5 روپے دے رہا تھا، یار وہ کام ہو جائے گا نا 500 روپیہ دے رہا ہوں، 500 روپیہ دوں گا۔ اب یہ نبی نے فرمایا صرف نظر و نیاز کنجوس کا مال نکالتا ہے۔ اگر تمہیں مصیبتوں سے بچنا ہے تو صدقہ ہے نا، چاہے 20 روپے ہوں، آپ نے صدقہ دیا ہو، ہزاروں لاکھوں کی ٹینشن ختم کرے گا وہ 20 روپیہ۔ تو طاقت تو صدقے میں ہے، مصیبتوں کو ٹالتا صدقہ ہے، آفتوں سے بچاتا صدقہ ہے، پریشانیوں سے بچاتا صدقہ ہے۔ لیکن انسان کے جذبات ہوتے ہیں نا، تو اس کو جائز رکھا اسلام نے، کہا انسان کے جذبات ہیں، خاص کر عورتوں کے جذبات ہوتے ہیں کہ محلو ویر محلو بچوں صحیح ہو گئے نا، 100 روپیہ دوں گی، شیرینی دوں گی، بکرو لگا دوں گی۔ تو پھر اسلام نے کہا یہ انسان کے جذبات ہیں، اس کو جائز رکھا ہے۔ آپ بکرا بھی لگا سکتے ہیں، آپ شیرینی بھی دے سکتے ہیں، آپ جو ہے دودھ بھی دے سکتے ہیں، آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، سب اجازت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، نظر عبادت ہے،
جب بھی بکرا لگایا جائے گا صرف ایک اللہ کے نام، جب بھی شیرینی دی جائے گی اللہ کے نام پہ، جب بھی دودھ دیا جائے گا اللہ کے نام پہ، جب بھی پیسہ دیا جائے گا اللہ کے نام پہ۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلطی ہوئی کہ لوگ اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے میرا پرسنل معاملہ ہے، گھڑ چاؤں ناریل گگے دادے کے نام، شیرینی میرا جی کے نام، او بکرو شکرو دادے جھنجھنو والے کے نام۔ تھارے تو کئی بار کون سی گوگا میڈی میں دیتا ہوگا، مارے کوئی قاسم فقیر پہ دیوا عورتاں وہ شیرینی ساکر دیوے، کام اٹکتے ہی ہے نا، بس ساکر دیوں گی قاسم فقیر، اور پھر ایک اور قاسم سائیں، دو قاسم نام کا ہے بڑے باڑمیر میں، قاسم گوالیو بکریاں کو پیاس کی حالت میں وہ جنگل میں مر گیا، اس کو کسی نے جنگل میں دفنا دیا، اس کے مرنے کے 100 سال 200 سال بعد لوگوں کو پتہ چلو ہو جنگل میں قبر ہے، کہا تو پھر ٹھاڈی سرکاری ہوگی جدہ اٹھے ایکلی ستی پڑی ہے، کوئی عام آدمی ہوتا تو قبرستان میں دفنایا جاتا نا، تو کوئی ٹھاڈی سرکار ہے، پھر لوگوں نے اس کے اوپر سوموار کے دن بکرا چڑھانا شروع کر دیا، اور پھر وہاں کی مٹی اٹھائی اور پیشانی بلاؤ، کھارک ہے، مٹی مت کہو کھارک ہے، پھر عورتیں پلو میں باندھ کے لاتی ہیں، پھر عورتیں وہ ساکر اور شیرینی دیتی ہیں قاسم کے نام پہ۔ یہ سب شرک مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے، مسلم معاشرے میں میں نے دیکھا ہے ایسی عورتوں کو، ایک جانٹی کے نیچے ناریل چھوڑ کے جاتی تھی، وہ گاؤں ایسا تھا اس گاؤں میں غیر مسلم کا ایک بھی گھر نہیں تھا، اگر ایک گھر ہوتا تو سارا قصور اس کا ٹھہراتا۔ میں نے پوچھا یار یہاں پہ آپ کے مسلم گاؤں میں جانٹی کے نیچے اتنے ناریل کے چھلکے کیوں؟ بولا ہمارے عورتوں میں عقیدہ ہے کہ اس جانٹی کے نیچے ناریل نہیں گرے ہو تو سانپ آ جاؤ گا گھرے، گگے دادے کے نام ناریل گرنا پڑے، یہ شرک توفیق نہیں ہوتی۔ اس عبادت کو کتنا بگاڑا گیا ہے، 10 روپیہ دے رہی ہے لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے لیے اللہ کے نام پہ کسی غریب کو، فقیر کو، یتیم کو، بیوہ کو مسجد میں، مدرسے میں، ہاسپٹل میں مریض کو نہیں دیتی۔ کہاں دے گی؟ میرا جی کے نام، گگے دادے کے نام، شکرو دادے کے نام، گوگا میڑی میں جا کے دے گی۔ یہ شرک ہے جناب۔ نبی نے فرمایا آخری وقت میں شرک جو ہے نا یہ چونٹی کی رفتار سے بھی ہلکی رفتار سے لوگوں میں گھس جائے گا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سمجھ، ہم تو پکے مسلمان ہیں لیکن شرک ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں پایا جا رہا ہے، اتنا خطرناک ہے کہ پھر دعا بھی کرے نا کوئی اللہ کا ولی، لیکن اگر شرک کرنے والا قیامت کے دن اسی حال میں چلا گیا۔ نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے، ان کو تو بچا لو، جب سیلاب آیا نا ڈوبنے لگے سب، تو کہا میرا بیٹا کنارے پہ کھڑا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو نے کہا تھا نا اپنوں کو بچاؤں گا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ تیرا بیٹا نہیں۔ اللہ میرا بیٹا نہیں، میری بیوی نے جنما میرا نطفہ، کہ ہاں تیرا نطفہ تو ہے، بیوی نے جنم تو دیا ہے، لیکن اس نے شرک جب کر دیا تو پھر نبی کا کیسے ہوا؟ اب یہ تم سے نکل چکا ہے، یہ شرک کر بیٹھا ہے۔ اگر ان کے بارے میں آپ نے 2 بار دعا کی، پہلے تو منع کیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے نوح جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال مت کرو۔ ایک تو یہ علم نہیں تھا کہ بیٹا غیروں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے شرک کرنے لگ گیا ہے، اور دوسرا اللہ نے آج تک یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ یا نوح تجھے جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال مت کر، اگر دوسری مرتبہ سوال کیا نا تو میں تجھے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا۔ اللہ الصمد ہے نا، اپنے محبوب کو کہہ دیا میرے محبوب اگر اس دن آپ سمجھوتا کر لیتے نا تیرے سارے اعمال جلا دیتا میں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھری سنا دی۔ تو شرک کے بارے میں اس کا لہجہ جو ہے جلالی ہو جایا کرتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بہت پہلے یہ رونا رویا تھا کہ کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، ہم سب کو کافر کہتے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، اور اگر وہ جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر۔
کواکب میں مانے کرشمہ، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں تو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور مزاروں پہ جا جا کے دن رات نظریں چڑھائیں، اور شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مگر توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ان کا اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ اتھارٹی ان کو کس نے دی ہے کہ آپ خود تو سب کچھ کرتے رہیں اور دوسروں کو ہی کافر کافر؟ اس لیے جو ہے شرک سے اللہ ہمارے معاشرے کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔